ایک دن پنجاب پولیس کی پریڈ ہو رہی تھی۔ افسر نے کہا نوجوانوں ادھر آؤ۔ سارے پولیس والے آگے آ گئے لیکن ایک وہیں کھڑا رہا۔ افسر نے کہا خان صاحب آپ آگے نہیں آئے۔ خان صاحب آپ نے نوجوانوں کو حکم دیا تھا، میں تو 10ویں نمبر پہ کھڑا ہوں۔ ایک شوہر ہر وقت بیوی کے کام میں نقص نکالتا رہتا تھا۔ وہ انڈا ابال کے لاتی تو کہتا فرائی کرنا تھا، اگر فرائی لے کے آتی تو کہتا تھا ابال کے لانا تھا۔ ایک دن تنگ آ کر بیوی نے اس کے آگے 2 انڈے رکھ دیے، ایک ابلا ہوا اور ایک فرائی۔ لیکن آدمی کی ضد نہیں گئی، پھر اس نے نقص نکال دیا۔ کہتا جس کو فرائی کرنا تھا تم نے اسے ابال دیا اور جسے ابالنا تھا اسے فرائی کر دیا۔ سردار کو ایک دعوت نامہ ملا کہ پارٹی میں صرف لال ٹائی پہن کر آنا ہے، لیکن پارٹی میں پہنچ کر سردار صاحب حیران رہ گئے کہ باقی لوگوں نے پینٹ اور شرٹ بھی پہنی ہوئی ہے۔ ایک شرارتی لڑکے نے ایک رانگ نمبر ملایا، بولا ہیلو فریج ہے؟ آگے سے آدمی ہاں ہے، آپ کون؟ لڑکا فریج چل رہا ہے؟ آدمی ہاں چل رہا ہے۔ لڑکا تو پھر پکڑ لو کہیں بھاگ نہ جائے۔ یہ سن کر آدمی نے غصے سے فون بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ فون آیا، لڑکا بولا فریج ہے؟ آدمی غصے سے نہیں ہے۔ لڑکا میں نے کہا تھا نا پکڑ کے رکھو بھاگ جائے گا۔ 3 خان صاحب موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے۔ ٹریفک پولیس والے نے ہاتھ کا اشارہ دے کر روکا۔ ان میں سے ایک خان صاحب بولے نہ باؤ جی اور جگہ نہیں ہے، ہم پہلے ہی 3 ہیں۔ نوکرانی بیگم صاحبہ کمبل کھڑکی سے باہر گر گیا ہے۔ بیگم یہ تم نے کیا کیا؟ منے کو سردی لگ جائے گی۔ نوکرانی بیگم صاحبہ آپ فکر نہ کریں، وہ بھی اس کمبل میں ہی تھا۔ ایک کنجوس دوست سے یار میری بیوی بہت فضول خرچ ہے، جب سے شادی ہوئی ہے ہر مہینے 10,000 روپے جیب خرچ مانگتی ہے۔ دوست تو وہ اتنے پیسوں کا کرتی کیا ہے؟ کنجوس پتہ نہیں یار میں نے کبھی کون سا دیے ہیں۔ ڈاکٹر آپ کے شوہر کو آرام کی سخت ضرورت ہے، میں یہ گولیاں دے رہا ہوں، یہ یاد سے کھانی ہے۔ بیوی ڈاکٹر صاحب یہ کب کھلانی ہے؟ ڈاکٹر یہ اسے نہیں کھلانی، یہ آپ نے کھانی ہے۔ بیوی آپ کو چکن بنا دوں؟ شوہر رہنے دو میں انسان ہی ٹھیک ہوں، بڑی آئی جادوگرنی۔ ایک پٹھان دوسرے پٹھان سے یار میں جب چھوٹا تھا تو مینار پاکستان سے گر گیا۔ دوسرا پٹھان تو کیا ہوا تم بچ گئے یا مر گئے؟ پہلا پٹھان پتہ نہیں یار اس وقت میں بہت چھوٹا تھا۔ سردار بیٹے سے تو شیر کا بیٹا ہے اور وہ شیر میں ہوں۔ بیٹا جی پاپو اس لیے تو کلاس میں مجھے سب کہتے ہیں کہ تو کسی جانور کی اولاد ہے۔ ایک میاں بیوی شادی اٹینڈ کرنے گئے۔ تھوڑی دیر بعد بیوی نے دیکھا کہ اس کا شوہر ایک لڑکی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا ہے۔ بیوی خاموشی سے اس کے پاس آئی اور شوہر کو آیوڈیکس کی ڈبی دکھا کر بولی یہ میں گھر پہنچ کر آپ کی چوٹ پر لگا دوں گی۔ شوہر پر جانو مجھے چوٹ کہاں لگی ہے؟ بیوی دانت پیس کر پر جانو ابھی ہم گھر بھی تو نہیں نہ پہنچے۔ ایک سردار سینما میں فلم دیکھ رہا تھا۔ فلم میں شیر بھاگتا ہوا آتا دیکھ کر سردار بھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ لوگوں نے کہا سردار جی ڈرو مت یہ فلم ہے۔ سردار یہ تو مجھے پتا ہے یہ فلم ہے، پر وہ تو جانور ہے اسے کیا پتا۔ باپ اپنے بیٹے سے رات کو تم کہاں تھے؟ بیٹا وہ ابو رات کو دیر ہو گئی تھی، میں دوست کے گھر رک گیا۔ ابو نے فوراً اس کے 3 قریبی دوستوں کو فون کیا۔ پہلا دوست ہاں انکل وہ رات کو میرے پاس ہی تھا۔ دوسرا دوست انکل وہ سو رہا ہے کہیں تو میں اسے اٹھا دوں۔ تیسرا دوست جس نے حد ہی کر دی جی ابو بولیں کیا کام ہے؟ ایک سردار نے کال ملائی تو آگے سے آواز آئی اس کال کے لیے آپ کا بیلنس ناکافی ہے۔ آگے سے سردار کوئی بات نہیں جان آپ کی آواز سن لیتا ہوں، اتنا ہی کافی ہے۔ ایک کنجوس کے گھر مہمان آ رہے تھے۔ اس نے نوکر سے کہا تم کھانے کے وقت کچن میں برتن گرا دینا، میں پوچھوں گا کیا گرا، تم کہہ دینا بریانی گر گئی ہے، پھر میں کہوں گا گھر کی بات ہے چلو دال ہی لے آؤ۔ اتنی دیر میں مہمان آ گئے اور پروگرام کے مطابق کچن میں برتن گرنے کی آواز آئی۔ کنجوس ارے بھائی کیا گرا دیا؟ آگے سے نوکر سر جی دال ہی گر گئی ہے۔ ایک پٹھان نے کفن کی دکان کھولی تو لوگوں نے اسے بہت مارا کیونکہ اس نے دکان پر بڑا سا لکھ کے لگایا ہوا تھا بڑے کفن کے ساتھ چھوٹا کفن فری۔ لڑکی پٹھان سے کیا آپ منگنی والے دن مجھے ایک رنگ دیں گے؟ پٹھان کیوں نہیں، ہم تم کو ایک نہیں 2 رنگ دے گا۔ لڑکی خوشی سے اچھا کون کون سی؟ پٹھان ایک موبائل سے ایک پی ٹی سی ایل سے۔ ایک آدمی دوسرے سے یار آج میں نے نہاتے ہوئے تمہاری بیوی کو دیکھا۔ دوست تمہیں شرم نہیں آئی؟ پہلا دوست یار شرم کیسی، میں نہر میں نہا رہا تھا وہ وہاں سے گزر رہی تھی۔ سردار کی بیوی اپنی ساس سے رات کافی ہو گیا پر سردار جی نہیں آئے، ضرور کسی لڑکی کا چکر ہوگا۔
सरदार की माँ, हमेशा बुरा ही सोचना, क्या पता किसी ट्रक के नीचे आ गया हो। एक मौलवी से किसी ने पूछा, आप अक्सर नीचे क्यों बैठे रहते हैं? आप हैरान होंगे मौलवी के उस खूबसूरत और मुख्तसर से जवाब पर। फिर तीनों की तकलीफ है। प्यार भी अजीब चीज है। माँ से हो तो इबादत, बाप से हो तो मुकद्दस, भाई से हो तो अकीदत, बहन से हो तो पकीजा, अगर बीवी से हो तो सब कहते हैं थले लग गया है बगैरत। उस्ताद शागिर्द से, सबक पढ़ सदाकत का, अमानत का, शराफत का। बच्चा, लो कर लो बात। अपना याद नहीं होता, इन तीनों को कैसे याद करूं? शोहर जुमा की नमाज पढ़कर घर आया और खुशी से बीवी को उठाकर झूमने लगा। बीवी, क्या मौलवी साहब ने रोमांस पर खुतबा दिया है? शोहर, नहीं नहीं, आज मौलवी साहब ने कहा है जो शख्स दुनिया में अपनी तकलीफ खुशी से उठाएगा वो सीधा जन्नत में जाएगा। भिखारी ने एक घर के सामने सदा लगाई तो एक नई नवेली दुल्हन ने कहा, जाओ बाबा माफ करो। भिखारी कुछ दूर गया तो दुल्हन की सास ने उसे वापस बुला लिया। भिखारी वापस आया तो औरत ने कहा, जा बाबा माफ कर। ये सुनकर भिखारी को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, यही बात तो लड़की ने कही थी, फिर आपने मुझे वापस क्यों बुलाया? औरत, घर की मालकिन मैं हूँ, ये कमीनी कौन होती है जवाब देने वाली? एक 80 साल की बुढ़िया ने अपने रिश्ते के लिए अखबार में इश्तिहार दिया। 2 दिन के बाद एक खत आया जिसमें लिखा था, अम्मा जी आप फे लिखना भूल गई हैं। इस उम्र में आपको रिश्ते की नहीं फरिश्ते की जरूरत है।